السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے آج کا کچھ سیرت کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا جو سفر تھا، یہ شوال 10 نبوت کے اواخر، یہ مئی یا جون کے اول کی بات ہے۔ 619 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے: عبدیال، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑ کر اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تھا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے بات ہرگز نہ کروں گا۔ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا: تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ رکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنا زخم آیا کہ دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی ڈھال بن کر ساتھ چلتے جا رہے تھے، پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشیوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر غمگین تھے۔ دعا یہ ہے اللہم الیک اشکوا ضعیف قوتی وقلت حلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی البعید یجہمنی امی الی عدوی وملائکۃ امری ان لم یکون بی علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اصولی اعوذ بنورک وجہک الذی اشرقت لہ ظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرۃ من ان تنزل بہ غضبک ویحل علی سخطک لک اطبئی حتی ترضی ولا قول ولا قوت الا بک۔ یا الہ، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا
بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنایا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، یا تیرا عطاب مجھ پر ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ تو دوستو، یہاں تک میں نے آپ کے سامنے اس سیرت کو جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ ربیع الاول کی مناسبت سے صحیح لگا ہوگا۔ کومنٹ سیشن میں آ کر کومنٹ کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مستفید ہو سکیں۔ اور ساتھ ساتھ میں گزارش ہے کہ ویڈیو کو جو ہے سننے کے بعد یا سننے کے دوران آپ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں اچھی طرح سے محنت کر کے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔